بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ تینوں ہمارے پاس گائیڈ لائنز آ گئی ہیں۔ اس کے بعد بھی جو یعنی کہ ہم نے ناظرین کے لیے ایک پہلے سٹرکچر بتا دیا ہے کہ آپ اس وقت تک اس گہرائی میں نہیں جا سکتے جب تک آپ قرآن اور حدیث کو ایک پیرالل پہ نہ لے کے آئیں، کیونکہ ہمیں ہر ایک قرآن کی آیت کی تشریح جو ہے وہ احادیث سے ملے گی، تبھی ہمیں جا کے رہنمائی پروفیشن میں ملے گی۔ اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ، یہ تو بہت اچھا ماشاءاللہ آپ نے کیا کہ ایک لوگوں کے ذہن میں جو کنسیپٹ تھا، ڈاؤٹس تھے، وہ بھی کلیئر ہو گئے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اب ہم آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف، اینڈ آف ٹائم میں۔ اینڈ آف ٹائم میں اس وقت ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، اور اس وقت جو احادیث ہیں قرب قیامت کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دور فتن کے بارے میں بیان کی ہیں، اس میں اس وقت ہم کس پوزیشن پہ کھڑے ہیں، اور اگر واقعی امام مہدی کے آنے کا ٹائم ہے تو اس چیز کے بارے میں ذرا ایکسپلین کریں۔ دیکھیں جی، اینڈ آف ٹائمز کو سمجھنے کے لیے نا ہمیں بہت سی حدیث ایک تو واضح ہوتی ہیں جو کہ کلیئر ہوتی ہیں، اور بہت سی حدیث کو ڈیکوڈ کرنا پڑتا ہے حالات کے مطابق، پریزنٹ کنڈیشن کے مطابق، ہماری جو جغرافیکل کنڈیشنز ہیں، ہم جہاں بیٹھے ہیں، جہاں یعنی کہ جو عربوں کا ٹائپ، یعنی کہ عربوں کی جو عرب کنٹریز ہیں اور جو عجم کنٹریز ہیں، وہ سب حدیث میں ان کے نام مینشن ہیں۔ تو یہ سب چیزوں کو اکٹھا کر کے جوڑ کے اس کا نچوڑ نکالنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو اس طے تک پہنچتے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ سٹارٹ کرتے ہیں اینڈ آف ٹائمز کے۔ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں اس کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طریقے سے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے، ایک ہے مائنر سائنس، قیامت کے چھوٹی علامات، اور ایک ہے قیامت کی بڑی علامات جس کو میجر سائنس کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں سائنس کے درمیان میں جو برج ہے، جس کو جو علماء جنہوں نے بہت تحقیق کی ہے سارے یعنی کہ جو ملا رہا ہے چھوٹی نشانیوں کو بڑی نشانیوں کے ساتھ۔ جی بالکل، جب چھوٹی نشانیاں جب ساری مکمل ہو جائیں گی، جو حدیث کے مطابق جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی نشانیاں بتائی ہیں، اچھا اس میں بھی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث بڑی امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فتنے کے بارے میں بتا دیا، یعنی کہ ہر اینڈ آف ٹائمز کی جو چھوٹی نشانیاں سے چھوٹی سے بڑی نشانیاں جتنی بھی تھیں سب ہمیں بتا دی۔ تو یہ بالکل انڈرسٹوڈ بات ہے کہ جب مائنر سائنس ختم ہو جائیں گے تب بڑی نشانیاں میجر سائنس شروع ہو جائیں گے۔ اب جب ہم مائنر سائنس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں تو تقریباً تمام مائنر سائنس کی جتنی بھی نشانیاں نا وہ سب پوری ہو چکی ہیں سوائے دو کے۔ ایک ہے حضرت امام مہدی کا ظہور، اور دوسرا ہے سونے کا خزانہ۔ صحیح۔ اب وہ سونے کا خزانہ جو دریائے فرات سے نکلنا ہے، اس کے بارے میں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ آئل ہی ہے جو نکلا تھا۔ میری جو ریسرچ کے مطابق وہ ان کی یہ اس بارے میں جو ان کے انالیسس ہیں، میں اس کو درست نہیں مانتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سونے کا خزانہ بھی نکلنا ہے، اور اس کی کچھ وجوہات ہیں، انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈز میں اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ یعنی کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ ہے کہ ابھی سونا نکلنا ہے، لیکن بہت سارے ہمارے علماء کرام کہتے ہیں کہ جو پیٹرو ہے، جو اس کرنسی کے طور پہ گنا جاتا ہے، جیسے آپ نے اور مقبول جان بھی اس پہ کہتا ہے کہ یہ پیٹرو ہے، وہ مطلب اب تو ظاہر ہے پیٹرول کی تو ویلیو ختم ہو چکی ہے، تو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ پیٹرول جو ہے وہ بیسیکلی وہ اصل خزانہ نہیں ہے۔ دیکھیں جی، یہ میری اپنی کوئی ذاتی رائے نہیں ہے، اور نہ میں اس قابل ہوں کہ میں ذاتی رائے دے سکوں۔ مطلب یہ میں نے احادیث سے جو انالیسس میں نے لیے ہیں، اصل میں آپ نے ہر چیز کو غور و فکر کرنے کے بعد اپنا ایک تھنکنگ جو ڈیولپ کی ہے، جو حدیث سے جو اشارات ملتے ہیں، جو باتیں ملتی ہیں، اس کے حساب سے سونے کا خزانہ حضرت امام مہدی کے دور میں نکلے گا۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں، وہ کچھ احادیث ہیں جو کہ یہ پوائنٹ کرتی ہیں کہ وہ حضرت امام مہدی کے دور میں یہ سب کچھ ہوگا۔ وہ انشاءاللہ تعالی ہم آگے ڈسکس کریں گے، وہ آگے کی بات ہے۔ ہم ابھی حضرت امام مہدی پہ آتے ہیں کہ جو کہ مائنر سائنس کی آخری نشانیوں میں سے ہیں۔ تو ان کے اچھا مائنر سائنس کی میں ایک ایگزامپل دے دوں۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ بھی 100 سال پہلے بھی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت امام مہدی کا دور آ گیا، اس وقت بھی کچھ مظالم ہوئے، آٹومن امپائر ہماری جو خلافت عثمانیہ ٹوٹی، مسلمانوں پہ ظلم ہوئے اور جنگ عظیم ہوئی، یہ سارا کچھ ہوا۔ لوگ اس وقت بھی کہتے تھے شاید یہی وہ ملحمۃ الکبریٰ والا ٹائم ہے جب حضرت امام مہدی نے آنا ہے۔ تو میں یہاں پہ تھوڑا سا عرض کروں، یہاں پر تھوڑی سی ریسرچ میں ان کے تھوڑا سا فلا رہا ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، کیونکہ مائنر سائنس اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوئے تھے۔ جو مائنر سائنس آج کمپلیٹ ہو چکے ہیں وہ پہلے کبھی ہسٹری میں پورے نہیں ہوئے۔ بے شک ان کی میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری میں بھی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے، قیامت سے پہلے اونٹ اور بکریاں چرانے والے، ننگے بدن، ننگے پاؤں اور محتاج لوگ عالی شان عمارتوں اور اونچی عالی شان عمارتوں پر فخر کرنے لگ جائیں گے۔ صحیح۔
اب ہم یہ دیکھیں کہ ابھی اونچی اونچی عالیشان عمارتیں کن لوگوں کے پاس ہیں. ابھی ہم دیکھ لیں یو اے ای میں جو ٹالسٹ بلڈنگ ہے وہ یو اے ای میں، اور تھرڈ ٹالسٹ بلڈنگ جو ہے وہ سعودی عرب میں ہے. تو یہ وہ عرب لوگ ہیں جو کہ آپ یو اے کی جو ہے برج خلیفہ کی بات جی برج خلیفہ، اور ریاض کی یعنی سعودی عرب میں کون سی بلڈنگ؟ سعودی عرب میں جو کلاک ٹاور ہے. اچھا کلاک ٹاور، ٹھیک ہے. یہ یعنی کہ سب سے اونچی اس وقت جو ہے پوری دنیا برج خلیفہ جو دیٹس the tallest one. اچھا، اور جو تھرڈ ٹالسٹ ہے وہ مکہ کے اندر ہے. اچھا تو جو مطلب وہ جو مکہ ٹاور ہے. جی جی بالکل ماشاءاللہ. اب یہ بلڈنگ ہے، یہ تو 2009 میں بنی ہے، یہ یو اے ای والی جو بلڈنگ ہے. اب یعنی کہ یہ نشانی پوری ہوئی 2009 میں. صحیح. اب اس سے پہلے اگر کوئی کہتا کہ امام مہدی کا ٹائم ہے تو وہ اس کی کم علمی ہے جس کی وجہ سے وہ یہ کہے گا، یا آئی ڈونٹ نو کہ کیا ریزن ہے. لیکن اگر آپ انالیسز نکالیں، تھوڑا ریسرچ کریں جب احادیث کے اوپر، تو یہ واضح ہو جاتی ہے بات کہ مائنر سائن اب جا کر باقی سارے کمپلیٹ ہوئے ہیں. اب ہم اس سٹیج پہ کھڑے ہیں جب تمام مائنر سائنس تقریباً پورے ہو چکے ہیں، اور حضرت امام مہدی کے جو نشانیاں ہیں وہ اب نظر آ رہا ہے کہ ان کا ٹائم بہت قریب ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم بات کریں کہ حضرت آیا کہ ہم حضرت امام مہدی کے بالکل پاس کھڑے ہیں، ان کے دور کے پاس کھڑے ہیں، اس سے پہلے ہم حضرت امام مہدی کے بارے میں جان لیں. لوگ کچھ سمجھتے ہیں کہ یہ myth ہے، یہ ایک خیالی کیریکٹر ہے جس کو لوگوں نے بلڈ کر دیا ہے. حدیث کی جو امپورٹنس ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن ہے. اب جو اوتھینٹک احادیث، جو صحیح احادیث ہمارے سامنے پہنچتی ہیں، اس کی روشنی میں ہم دیکھیں گے حضرت امام مہدی یعنی کہ مختلف کتابوں کے اندر بالکل جو بالکل اوتھینٹک احادیث ہیں جو بتاتی ہیں حضرت امام مہدی کے وجود کے شخصیت کے بارے میں، کہ آئیں گے اور کس دور میں آئیں گے، اس وقت کیا حالات ہوں گے. میں ان حدیث پہ کچھ ہم ڈسکس کرتے ہیں ہمارے پہلے ایپیسوڈ میں. آگے چل کے ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ تعالی اس پہ بات کریں گے. میں کچھ حدیث آپ کے آگے رکھتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میرے اہل بیت کا ایک آدمی برسر اقتدار نہ آ جائے اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے جیسے یہ ظلم و ناانصافی سے بھری ہوئی تھی. یہ ایک حدیث ہو گئی. اس میں اپنے اہل بیت کا ذکر کیا لیکن اس میں نام نہیں لیا، لیکن اس سے آئیڈیا ہو گیا آپ کو کہ کسی شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اگلی حدیثوں میں چلتے ہیں، آپ کو واضح ہو جائے گی چیز. دوسری حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے ختم ہونے سے پہلے اربوں کا مالک ایک ایسا شخص ہوگا جو میرے اہل بیت میں سے ہوگا، اور اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے والد جیسا ہوگا. وہ عدل و انصاف سے زمین کو بھر دے گا جیسا کہ وہ ظلم سے بھری ہوئی تھی. سبحان اللہ. اچھا انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ نیچے ہم وہ ریفرنس چلتے جائیں گے. انشاءاللہ آپ دیکھتے جائیے گا کون کون سی احادیث ہیں، کون سے نمبر ہیں، یا آپ خود اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں. بالکل اوتھینٹک احادیث ہیں یہ الحمدللہ. اب تیسری حدیث کی طرف چلتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک میرے اہل بیت کا ایک آدمی جو میرا ہم نام ہوگا عرب کا بادشاہ نہ بن جائے. تیسری حدیث یہ کمپلیٹ ہوگی. اب چوتھی حدیث میں اللہ کے رسول نے یہ جس ہستی کے بارے میں بات ہو رہی ہے ان کو نام سے بھی پکارا اللہ کے رسول نے. سبحان اللہ. مہدی ہم اہل بیت میں سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کو صالح بنا دیں گے. سبحان اللہ. اب ان کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ مہدی مینز دا گائیڈڈ ون. جی جی. اب یعنی کہ جو ہدایت دینے والا ہو. جی بالکل، جو ہدایت یافتہ ہو. اس سے اگلی حدیث میں چلتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی میری نسل سے ہوں گے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے. سبحان اللہ. ٹھیک ہو. اب یہ 5 حدیث سے جو ہمیں چیزیں ملتی ہیں وہ میں کچھ یہاں پر بتانا چاہوں گا. ایک چیز ملتی ہے کہ وہ اہل بیت میں سے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری چیز ملتی ہے ان کا نام محمد یا احمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا. تیسری چیز ہمیں ملتی ہے وہ عرب کے بادشاہ بنیں گے. صحیح. چوتھی چیز ہمیں ملتی ہے وہ اس وقت آئیں گے جب مسلمانوں پر ظلم و ناانصافی ہوگی اور قتل عام ہوگا مسلمانوں کا. قتل عام کے بارے میں بھی حدیث ہیں، حرج کے بارے میں. اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے حرج عام ہو جائے گا. تو صحابہ نے پوچھا حرج کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو نبی پاک نے فرمایا یہ قتل ہے. تو قتل کے بارے میں اب میں آپ کو تھوڑا سا آپ کو آگے رکھوں. جو ہمارے حالات ہیں بوسنیا سے دیکھ لیں آپ. بوسنیا سے کام شروع ہوتا ہے، 9/11 ہوتا ہے. 9/11 کے بعد افغانستان، عراق، پھر دیکھ لیں لیبیا، صومالیہ، سوڈان، سیریا، برما، یمن، اور یہ سب مسلمان ایک ایک کر کے تباہ کر دیے گئے. جی بالکل سیریا، وہ شام ہم اس کو اردو میں کہتے ہیں. بالکل. تو اور فلسطین اور کشمیر، وہ آپ کو پتا ہے کہ کتنے 70 سالوں سے ان پہ جو کانفلکٹ چل رہا ہے اور وہ لوگ جو پس رہے ہیں وہاں پر قتل عام ان کا ہو رہا ہے، قتل عام ہو رہا ہے ان کا. تو وہ سب ہمارے سامنے ہے. تو یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اس وقت آئیں گے جب مسلمانوں پر بہت ظلم ہو رہا ہوگا، ان کا قتل بڑھ چکا ہوگا اور عدل و انصاف قائم کرنے وہ آئیں گے. یہ ان کا مین مشن ہوگا. اور ہم آگے کچھ حدیث کی طرف چلتے ہیں جو حضرت امام مہدی کے بارے میں ہیں، جو واضح کر دیں گے مزید کچھ
ان کے بارے میں کہ وہ کس دور میں آئیں گے. اگلی حدیث میں بھی نبی پاک نے ان کو ان کے نام مہدی سے پکارا. میری امت میں مہدی ہیں جو نکلیں گے اور 5, 7 یا 9 سال تک زندہ رہیں گے اور وہ اتنا مال تقسیم کریں گے کہ لوگ اٹھا نہ سکیں گے. سبحان اللہ. اس سے اگلی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخری زمانے میں ایک خلیفہ ہوگا جو مال تقسیم کرے گا اور اس کو شمار نہیں کرے گا. سبحان اللہ. اب یہ حدیث جو ہے یہ صحیح مسلم میں 3 جگہوں پر ہے. ٹھیک ہے. اب اس سے اگلی حدیث میں ہم دیکھتے ہیں, یہ اگلی حدیث بہت امپورٹنٹ ہے, اس میں کچھ چیزیں آپ کو غور طلب ہیں. یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے. یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے. حدیث مبارکہ میں پہلے عراق کی اکنامیکل ڈسٹرکشن کا, اکنامیکل تباہی کا ذکر کیا, اور پھر شام کی یعنی سیریا کی اکنامیکل ڈسٹرکشن کا, تباہی کا ذکر کیا, اور پھر ان دونوں ملکوں کی تباہی کا ذکر کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام مہدی کا ذکر کیا اور فرمایا کہ ایک خلیفہ ہوگا جو بھر بھر کر مال تقسیم کرے گا اور گنتی نہیں کرے گا. ناظرین ابھی یہاں پہ ایک چھوٹا سا ہم بریک لیتے ہیں, انشاءاللہ اس کے بعد ہم اپنے اسی پروگرام کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اگر یہ پروگرام لمبا ہو جاتا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, انشاءاللہ ہم اس کو پارٹ میں ڈیوائڈ کر دیں گے, چونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ماشاءاللہ جس طریقے سے ریفرنس کے ساتھ رضوان بھائی ہمیں بتا رہے ہیں, یقیناً ہمارے علم میں اضافہ ہو رہا ہے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک خواتین و حضرات, امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام بہت پسند آ رہا ہوگا. اس میں بہت ساری چیزیں ماشاءاللہ ریفرنس کے ساتھ جو رضوان بھائی ہمیں بتا رہے ہیں, احادیث کی روشنی میں ہمارے ویژن کو کھول رہے ہیں, ہماری معلومات میں اضافہ کر رہے ہیں. رضوان بھائی پلیز کیری آن. جی میں نے ابھی وہ صحیح مسلم کی حدیث 7315 ابھی ڈسکس کی ہے آپ لوگوں کے ساتھ. جی جی. اس میں ہمیں 2 ملکوں کی تباہی کا ذکر ملا, عراق کی اور شام کی, اور ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام مہدی کا ذکر کیا. یہ کنیکشن ہے جو کہ سمجھنا ہوتا ہے. صحیح. یہ چیزیں ہوتی ہیں جو ڈیکوڈ کرنی ہوتی ہیں. اب یعنی کہ اتنے خوبصورت انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ زمانہ سمجھا دیا کہ جب عراق کی ڈسٹرکشن ہو جائے گی, اب وہ ہم دیکھیں 2003 میں انویژن ہوتی ہے عراق کی, صحیح, اور سیریا کی ڈسٹرکشن جو ہوتی ہے وہ 2011 سے سٹارٹ ہوتی ہے, لیکن وہ پیک پکڑتی ہے 2013 سے. جی جی. تو یہ ایک ٹائم پیریڈ اللہ کے رسول نے بتا دیا, یعنی کہ 2003 پھر 2013, یعنی کہ یہ ٹائم پیریڈ, اور ساتھ ہی حضرت امام مہدی کا ذکر فرما دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس میں کوئی گہرائی ہوتی ہے, باتوں میں نا کوئی وجہ ہوتی ہے. یہ ایسے ہی نہیں ہوتا کہ جن کا آپس میں کنیکشن نہ ہو اس کے باوجود بھی وہ ذکر ہو جائیں حدیث میں, ان کا کنیکشن ہوتا ہے, وہ اس کنیکشن سمجھنا ہوتا ہے, اس کو ڈیکوڈ کرنا ہوتا ہے. تو بہرحال اسی حدیث کے ساتھ میں ایک اور حدیث یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ تم الگ الگ ٹکڑیوں میں بٹ جاؤ گے, ایک ٹکڑی شام میں یعنی سیریا میں, ایک یمن میں, اور ایک عراق میں, اور تم اس زمانے میں شام کو یعنی سیریا کو لازم پکڑنا, اور اگر شام نہ جا سکو تو یمن کو لازم پکڑنا. اب یہ آپ دیکھیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کلیئر انداز میں ہمیں وہ زمانہ بتا دیا کہ ان تینوں ممالک میں اس وقت جنگ ہو رہی ہوگی, جہاد ہو رہا ہوگا, کانفلکٹ چل رہا ہوگا, اور وہاں پر مسلمانوں کی جماعت چھوٹے چھوٹے حصوں میں وہاں پہ لڑ رہی ہوگی. ماشاءاللہ آپ نے جو بڑی خوبصورت حدیث ہمارے سامنے بیان کی ہے, اس سے تو بالکل ہمارے سامنے واضح ہے. دیکھیں 3 ممالک کا ذکر کیا اور تینوں ممالک میں اس وقت جنگیں ہو رہی ہیں.